جناب فخر رحمان صاحب، مجھے پتہ ہے آپ بڑے خفا سے ایک سائڈ پہ منہ کر کے بیٹھ گئے بھائی. وہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی اور ماسک پہنے چند لوگ آئے اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا ان کے پاس. میں نے کہا وارنٹ ہے؟ کوئی وارنٹ نہیں ہے. اور مجھے وہ لے آئے ادھر اٹھا کے. تو ان کے بارے میں بھی یہی آرڈر، ان کو ان کے گھر یہ کہا کہ آپ شاندانہ بھی اپنے گھر رہیں گی اور افریدی صاحب بھی، اور آئی جی پولیس انشور کریں گے کہ نیکسٹ ہیئرنگ پہ وہ آئیں. اور پھر ایک اور بات انہوں نے کہی کہ یہاں پہ لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ان کا. اور جس پر آئی جی صاحب نے بڑا وہ کہا کہ نہیں جی وہ آ بھی جاتے ہیں، لوگ خود سے آ بھی جاتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تو ایک موقع پر تھوڑا بڑا کنٹمپچوس وہ لہجہ تھا آئی جی پی کا. انہوں نے جناب ایک سٹیٹمنٹ دینی شروع کر دی وہاں پر کہ لیٹ می سے آن دا ریکارڈ نو ٹیررزم، نو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ان پاکستان پلا پلا پلا. تو جج صاحب نے کہا جسٹ فوکس آن دا کیس، یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ مت دیں، یہاں پہ سیاست نہ کریں، یہ آ جائیں اس پہ. تو آئی جی پی جو ہے انہوں نے اپنے وہ لائلٹی جو ہے، مجھے نہیں پتہ کیونکہ وزیر داخلہ تو ہے نہیں، وہ کس کو لائلٹی شو کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب بھی چلے گئے. لیکن آج سانتو یو شوڈ ہیو بین دیئر، کیونکہ میں نے آج عدالت میں بڑے عرصے کے بعد وہاں پر میں نے جج صاحب نے، اگر میں یہ کہوں نا کہ ان سے سوال، بڑا لہجہ بڑا اچھا تھا، بڑا نرم لہجہ تھا، سوال بڑے سخت تھے، سسٹم کو ایکسپوز کر رہے تھے جو موکری انہوں نے بنائی ہے، جس طرح قانون سے کھلواڑ کیا ہے، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. دیز ور ورتھ سین، اندر جو مناظر تھے. بہت شکریہ سمین. دیکھیں 2-3 چیزیں جو تھیں وہ آج بڑے اچھے طریقے سے کھل کر سامنے آئیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جوڈیشری نے کی جانب سے جو ہے وہ معاملات اوپن کر دیے گئے ہیں. سپریم کورٹ سے ایک ریمارکس آئے. میں سلیوٹ کرتا ہوں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو، جنہوں نے اسی طرح کے کیس میں ایک پوزیشن لی تھی اور پھر اس کے 20 منٹ کے اندر وہ رہائی جو تھی وہ پاسبل ہو گئی تھی. آج آربیٹریری یوز آف پاورز، یا آپ اس کو فیشزم کہہ لیں، یہ جو برٹش کالونین سسٹم جو تھا، یہ جس طرح سے یہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر، یعنی یہ جو جتنے بھی یہ کیسز ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں ایک ترمیم کر کے مینٹیننس آف مینٹل آرڈر جو ہے وہ لانا چاہیے. کیونکہ کسی کا دماغ کہیں پاگل ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ یہاں سے بری ہوگا تو اس کو فوری طور پر جو ہے نا آپ نے گیٹ سے، پورا انہوں نے سیکوینس بتائی کہ ایک جگہ سے جب ایکسپائر ہو رہا ہے ان کا ایم پی او کے تحت آرڈر، تو کہیں ڈپٹی کمشنر کوہاٹ جاری کر رہا ہے، کہیں ڈپٹی کمشنر جیلم جاری کر رہا ہے، ڈپٹی کمشنر پنڈی جاری کر رہا ہے، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد. اور اس کوارڈینیشن سے ٹو انشور کہ شہریار افریدی باہر نہ رہ سکے. ایگزیکٹلی سر. میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آج جو چیز عدالت کے سامنے عدالت نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اچھا میں ایک عدالت نے تو بڑا سمجھایا. میں ابھی ہمارے دوست ہیں حسن ایوب صاحب، جی میں ان کو سن رہا تھا، ایک ان کا مولویوں والا انداز تھا بڑا خطیبانہ، اور اس میں وہ کہہ رہے تھے یہ وہی شہریار افریدی ہیں جنہوں نے رانا ثناء اللہ کے خلاف کیس کیا تھا. شہریار افریدی نے تو نہیں کیا تھا، وہ تو اینٹی نارکوٹک فورس نے کیا تھا. اور وہ ساری کارروائی اے این ایف نے کر کے تو پریس کانفرنس میں شہریار افریدی کو بٹھایا، اور شہریار افریدی نے قسم اٹھائی کہ میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. جب ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ نے قسم کیوں اٹھائی، انہوں نے کہا مجھے جنہوں نے بٹھایا تھا انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ یہ بات صحیح ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں اگر حسن نے یہ بات جو کہی، جی میں آتا ہوں آپ کی طرف، تو وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے تھے ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یعنی کہ اگر آپ پیرالل ڈرا کریں تو ادھر بھی سیاسی کیس تو ہے نہیں، اس میں کوئی جان تو ہے نہیں. جہاں تک اپلیکیشن آف لاء کی بات ہے تو آج جس طرح سے کورٹ کے سامنے کنٹیمپٹ جو ہے تھی وہ واضح ہو گئی. ٹھیک ہے، انٹینجیبلٹی یہ ایسے نہیں ہوا میں بات نہیں کی ہے، یہ اکراس دا پاکستان ایک بہت بڑا اس کیس کے حوالے سے میسج چلا گیا، بہت بڑا میسج گیا آج کہ یہ موکری نہ بنائیں، اور یہ جو کورٹ سیٹ آرڈر کو سیٹ اسائڈ کرتی ہے دوبارہ نہ. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں آزاد ہیں. صحافتی اصولوں پر کاربند بول نیوز نے رکھی روایت برقرار.
हाउस की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश और खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।